باب في خبر النظير. حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي ومن كان يعبد معه الأوثان من الأوس والخزرج. عبد الرحمن ابن کعب کی روایت ہے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کیا کہ کفار قریش نے عبداللہ ابن ابی اور جو اوس اور خزرج کے لوگ اس کے ساتھ بتوں کی پوجا کرتے تھے ان کو لکھا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بالمدینہ قبل وقعت بدر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ میں تھے بدر کا واقعہ پیش آنے سے پہلے. انکم آویتم صاحبنا، تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دی ہے. وَإِنَّا نُقْسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ أَوْ لَتُخْرِجَنَّهُ أَوْ لَنَسِيرَنَّ إِلَيْكُمْ بِأَجْمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مَقَاتِلَتَكُمْ وَنَسْتَبِيحَ نِسَاءَكُمْ، اور ہم تمہیں اللہ کی قسم دیتے ہیں کہ تم ان سے لڑائی کرو یا ان کو نکال دو، یا ہم سب تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے یہاں تک کہ تمہارے مردوں کو، تمہارے لڑنے والوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں میں تصرف کریں گے. فلما بلغ ذلك عبد الله ابن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان اجتمعوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جب یہ تحریر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ بتوں کی پوجا کرنے والوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے پر اتفاق کیا. فلما بلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم لقيهم، جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان سے ملاقات کی. فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کی تمہارے پاس انتہائی دھمکی پہنچی ہے. ما كانت تكيدكم، تم نقصان نہیں پہنچا سکتے اس سے زیادہ جتنا تم اپنے آپ کا خود نقصان پہنچاؤ گے کہ اپنے بیٹوں اور اپنے بھائیوں کو قتل کرو گے. فلما سمعوا ذلك من النبي صلی اللہ علیہ وسلم تفرقوا، جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو منتشر ہو گئے. فبلغ ذلك كفار قریش، یہ بات کفار قریش کو پتہ چلی. فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود إنكم أهل الحلقة والحصول. کفار قریش نے واقعہ بدر کے بعد یہود کو لکھا کہ تم ساد و سامان اور قلعے والے ہو. وَإِنَّكُمْ لَتُقَاتِلُنَّ صَاحِبَنَا، تم ہمارے ساتھی، ہمارے آدمی سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کرو. او لنفعلن كذا، یا پھر ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے. ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شيء وهي الخلاخيل، اور ہمارے اور تمہاری عورتوں کے فاضل کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی. فلما بلغ كتابهم النبي صلى الله عليه وسلم اجمعت بنو النضير بالغدر، جب ان کی کتاب، جب ان کی تحریر یعنی ان کی تحریر کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو بنو نذیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدعہدی کرنے پر اتفاق کیا.
فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم اخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان المنصب فيسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمنا بك. اور حضور کے پاس پیغام بھیجا کہ ہماری طرف اپنے ساتھیوں میں سے 30 آدمی لے کر آئیے اور ہم بھی 30 علماء لے کر نکلیں گے یہاں تک کہ درمیانی جگہ میں ملاقات ہوگی. بس وہ تمہاری بات سنیں گے. اگر وہ ایمان لے آئے اور آپ کی تصدیق کی تو ہم بھی آپ پر ایمان لے آئیں گے. فقص خبرهم، راوی نے پھر پوری حدیث بیان کی. فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتائب، جب اگلا دن آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے ساتھ ان پر حملہ کیا. فحاصرهم، ان کا محاصرہ کیا. فقال لهم انکم والله لا تأمنون عندي الا بعهد تعاهدوني عليه. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے اوپر بھروسہ نہیں مگر یہ کہ تم مجھ سے معاہدہ کرو. فَأَبَوْا أَن يُعْطُوهُ عَهْدًا، انہوں نے عہد کرنے سے انکار کر دیا. فَقَاتَلَهُمْ يَوْمَهُمْ ذَلِكَ، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑائی کی. ثُمَّ قَدْ غَدَا عَلَى بَنِي قُرَيْظَةَ بِالْكَتَائِبِ، پھر لشکر لے کر اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ پر پہنچے. وَتَرَكَ بَنُو النَّضِيرِ، اور بنو نذیر کو چھوڑ دیا. وَدَعَاهُمْ إِلَىٰ أَن يُعَاهَدُوهُ فَعَاهَدُوهُ، اور بنو قریظہ کو معاہدہ کی دعوت دی، انہوں نے معاہدہ کر لیا. فَانصَرَفَ عَنْهُمْ، چنانچہ ان سے پھرے. وَغَدَا عَلَىٰ بَنِي النَّضِيرِ بِالْكَتَائِبِ، اور بنو نذیر پر لشکر لے کر حملہ کیا. فَقَاتَلَهُمْ، اور ان سے لڑائی کی. حَتَّى نَزَلُوا عَلَى الْجَلَائِمِ، یہاں تک کہ وہ جلا وطنی پر تیار ہو گئے. فَجُلَّتْ بَنُو النَّضِيرِ، بس بنو نذیر نے جلا وطنی اختیار کی. وَاحْتَمَلُوا مَا أَقَلَّتِ الْإِبِلُ مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ وَخُشُبِهَا، اور ان کے اونٹ جتنا سامان اٹھا سکتے تھے اور گھروں کے دروازے اور لکڑیاں وہ انہوں نے اٹھایا. وَكَانَ نَخْلُ بَنِي النَّضِيرِ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خَاصَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا، بنو نذیر کے باغات خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئے، اللہ نے آپ کو ان کو عطا کیا. اور وَخَصَّهُ بِهَا، اللہ تعالی نے آپ کو ان کے ساتھ خاص کیا. باری تعالی نے فرمایا وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، یعنی بغیر قتال. فَأَعْطَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم أَكْثَرُهَا لِلْمُهَاجِرِينَ، ان میں سے اکثر تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دیا. وَقَسَّمَهَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان تقسیم کیا. وَقَسَّمَ مِنْهَا لِرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنصَارِ، اور 2 انصاریوں کو بھی تقسیم کیا. كَانَ لِذَوِي الْحَاجَةِ، وہ ضرورت مند تھے. لم يقسم لأحد من الأنصار غيرهما، ان کے علاوہ کسی اور انصاری کو تقسیم نہیں کیا. وبقي منها صدقة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم التي في أيدي بني فاطمة رضی اللہ عنها، اور جو باقی بچا وہ صدقہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں تھا. اس باب کے اندر بنو نذیر کی جلا وطنی کا واقعہ بیان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے کیوں نکالا، کہ یہ خیبر کی طرف انہوں نے جلا وطنی کی. اور اس کا واقعہ یہاں پر بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے کے بعد، کیونکہ مدینہ منورہ میں ملی جلی آبادی تھی، واقعہ بدر سے پہلے کفار قریش نے عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا اور اوس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اور مشرکین کے 2 قبیلے مدینے میں تھے، اوس اور خزرج. تو یہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کو انہوں نے خط لکھا
کہ تم نے ہمارے آدمی کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے، ہم تمہیں قسم دیتے ہیں کہ یا تو تم ان کے ساتھ لڑائی کرو یا پھر ان کو اپنے علاقے سے نکال دو۔ اگر تم نے ان دو میں سے کوئی کام نہیں کیا تو پھر ہم سارے مکہ والے آ کر تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، یہاں تک کہ تم میں جو لڑنے والے ہیں یعنی تمہارے جو مرد ہیں ان کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں میں تصرف کریں گے، یعنی ان کو اپنی باندیاں بنا لیں گے، ان کی بے عزتی کریں گے، ان کی عزت لوٹیں گے۔ جب یہ خط ان لوگوں کے پاس پہنچا تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ جو بھی بتوں کی پوجا کرنے والے تھے انہوں نے طے کر لیا کہ بھئی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنا پڑے گا، اگر نہیں لڑیں گے تو مکہ والے آ کر ہمارے اوپر چڑھائی کر دیں گے اور ہمارے کام تمام کر دیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے اور کہا کہ تمہارے پاس جو کفار قریش کا خط آیا اور انہوں نے تمہیں دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے بات نہیں مانی تو ہم تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے اور تمہارے کام تمام کر دیں گے، تو یقیناً ایک بڑی دھمکی ہے، لیکن اس سے تمہیں اتنا نقصان نہیں ہوگا اگر تم نے اس کی بات نہیں مانی اور انہوں نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا تو تمہارا اس میں اتنا نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ہم خود ان سے چونکہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے، لیکن اگر تم نے ان کی بات مان لی تو اس میں تمہارا زیادہ نقصان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم کس سے لڑو گے؟ اپنے بیٹوں سے یا اپنے بھائیوں سے، یعنی تم میں سے اوس اور خزرج سے تعلق رکھنے والے بہت سے لوگ مسلمان ہو چکے، ان میں سے کوئی تمہارا بھائی ہے، ان میں سے کوئی تمہارا بیٹا ہے، ان میں سے کوئی تمہارا رشتہ دار ہے، تم ان کے ہاتھ مارے جاؤ یا وہ تمہارے ہاتھ مارا جائے تو دونوں صورتوں میں تمہارا اپنا نقصان ہے، تو کیا فائدہ تمہارا ہم سے لڑائی کرنے کا؟ تو اگر وہ آ جائے اور حملہ کرے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اگر تم ان کی بات مان لو گے تو اس میں تمہارا زیادہ نقصان ہے۔ تو یہ بات ان کے سمجھ میں آئی، لہٰذا یہ سارے منتشر ہو گئے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا کہ ہماری اسکیم ناکام ہو گئی، ادھر واقعہ بدر پیش آیا اور کفار قریش کو شکست ہوئی، تو اب انہوں نے دوسری تحریر لکھی مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے نام، حالانکہ ان کا معاہدہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دشمنوں کا ساتھ نہیں دیں گے، لیکن کفار قریش نے ان کو بھی دھمکی بھرا خط لکھا اور ان کو کہا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے، یا تو تم اس کے ساتھ لڑائی کرو اور ورنہ ہم تمہاری ایسی تیسی کر دیں گے، ہم ایسا کدا و کدا ایسا کریں گے، یعنی تمہیں قتل کریں گے اور ہمارے اور تمہاری عورتوں کے پاسیب کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، یعنی ہم ان کی عزتیں لوٹیں گے۔ یہاں پر خدمت کی جمع اس کی تفسیر کی ہے خلاخیل کے ساتھ، اور خلاخیل اور خلخال اس کے معنی آتے ہیں پاسیب کے۔ یہ عورت کی جو کہ زیب و زینت ہوتی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہمارے اور تمہاری عورتوں کے درمیان کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی، یعنی ہم ان کو اپنی باندیاں بنائیں گے، ان کی عزت لوٹیں گے، ان کی عصمت دری کریں گے، تو لہذا ہماری بات مان لو ورنہ تمہارا نقصان ہی نقصان ہے۔ ادھر یہود مدینہ پر اس خط کا اثر ہوا، انہوں نے ارادہ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جو عہد کر رکھا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے، اب اس معاہدے کو ہم توڑ دیتے ہیں، اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے ایک سازش کی، اور سازش یہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ایسا کیجئے کہ آپ اپنے 30 آدمی لے کر آئیے، ادھر ہم اپنے 30 علماء کو لے کر آتے ہیں، حبرن جمع احبار، جو ہمارے علماء ہیں ہم ان کو لے کر آتے ہیں، تو 30 آپ کے اور 30 ہمارے، اور کسی درمیانی جگہ پر بیٹھیں گے۔ اب آپ کی بات ہمارے علماء سنیں گے، اگر ان کو لگا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور آپ کا مذہب سچا ہے اور وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ہم بھی آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مان لیا، چنانچہ 30 ادھر سے اور 30 ادھر سے نکلنے لگے۔ جب یہود نے دیکھا کہ یہ 30 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں تو اب ان کو خیال آیا، کیونکہ ان کا مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ اب دیکھا کہ 30 آدمیوں کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے
اور ان 30 میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ وہ حضور پر اپنی جان قربان کر دے گا لیکن حضور پر آنچ نہیں آنے دے گا، تو حضور تک تو ہم ابھی نہیں پہنچ سکتے۔ مقصد کوئی مذہبی گفتگو کرنا نہیں تھا، مقصد اسلام قبول کرنا نہیں تھا، سازشاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا۔ لہذا اب یہ کہنے لگے کہ بھئی 30 آدمی ہمارے اور 30 آپ کے، تو اس میں تو یہ 60 آدمی ہو گیا، تو 60 آدمی میں اگر گفتگو ہوگی تو کسی ایک بات پہ اتفاق ہی نہیں ہو پائے گا، ایسے کریں چلو تعداد کم کر لیتے۔ یہاں پر راوی نے اس کو بیان نہیں کیا، فقص خبرهم، کہ راوی نے آگے اور قصہ بیان کیا، تو ابو داؤد کا چونکہ وہ مقصود رہی ہے پورے واقعے کو بیان کرنا، انہوں نے اس کو ترک کر دیا۔ تو باقی قصہ کیا ہے کہ انہوں نے طے کیا کہ 3 آدمی آپ کے اور 3 ہمارے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ ادھر انہوں نے جو 3 تھے، ارادہ چونکہ قتل کا تھا، ان سب نے اپنے پاس خنجر رکھ لی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام یہ کیا کہ ایک یہودیہ عورت کا بھائی مسلمان ہو چکا تھا، اب اسے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بھائی بھی مارا جائے، لہذا اس نے مسلمان بھائی کو چپکے سے یہودیوں کی سازش کے بارے میں باخبر کر دیا کہ ان کا ارادہ بات چیت کرنے کا نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ان تک پہنچے نہیں تھے جو جگہ طے ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹ آئے، اور اگلے دن صبح کو، جس کو یہاں پر بیان کیا فلما کان الغد غدا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکتائب، اگلے دن پورا لشکر لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر حملہ آور ہوئے اور یہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے اوپر یقین نہیں کروں جب تک کہ تم معاہدہ نہ کرو گے، کسی طرح کی بدعہدی نہیں کرو گے، بے وفائی نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ سارا دن لڑائی ہوتی رہی اور یہ قلعے کے اندر بند رہے۔ مدینہ کے اندر بنو قریظہ بھی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح کو ان کو قلعے میں بند چھوڑ کر بنو قریظہ کی طرف گئے اور جا کر ان سے کہا کہ معاہدہ کرو، وہ معاہدے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ کر اگلے دن پھر صبح کو بنو نذیر کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور یہ بنو نذیر جب مجبور ہو گئے تو یہ جدا وطنی کے اوپر مجبور ہوئے کہ ہم مدینہ چھوڑ کر اپنا علاقہ چھوڑ کر خیبر کی طرف چلے جائیں۔ ابتدا میں یہ 4 ہجری میں خیبر کی طرف چلے گئے تھے اور پھر 7 ہجری کے اندر خیبر سے بھی ان کو نکال دیا گیا تھا۔ تو کر دیے کہ یہ 4 ہجری کے اندر مدینہ سے خیبر کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ جو بھی سامان یہ اپنے اونٹوں پر جو اشیاء منقولہ ہیں وہ یہاں سے لے جا سکتے ہیں لے جائے، چنانچہ یہ اپنا ساز و سامان حتیٰ کہ کھڑکیاں اور دروازے تک اکھاڑ کر مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف لے گئے۔ لیکن جو ان کی زمینیں تھیں اور ان کے باغات تھے وہ خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہے، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے، اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا، وما افاء اللہ علی رسولہ، جو کہ یہاں پر یہ جس علاقے کے اندر تھے یہ مدینہ کے قریب ہی تقریباً 2 میل کے فاصلے پر یہ بستی تھی، تو اس کے لیے نہ تو سوار ہونے کی ضرورت پڑے گی، گھوڑوں پر سوار ہوئے ہوں، اونٹوں پر سوار ہوئے ہوں، تو لا خیل ولا رکاب، چونکہ ہوا یہاں پر نہ سوار ہونا پایا گیا نہ باقاعدہ جنگ کی نوبت آئی، تو جو مال حاصل ہوا، جو زمین حاصل ہوئی وہ بھی مالف ہے، اور مالف ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہے تصرف فرماتے۔ اسی لیے بیان کیا گیا کہ اکثر حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مہاجرین کو تقسیم کیا، لیکن انصار کو نہیں دیا، صرف 2 آدمی تھے جن کو ان کی ضرورت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ دیا۔ اور پھر بطور تولیت یہ زمین حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تصرف رہی۔ حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان يهود النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأموالهم وأولادهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے کہ بنو نضیر اور بنو قریظہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نضیر کو جلا وطن کیا اور بنو قریظہ کو باقی رکھا اور ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ اس کے بعد بنو قریظہ نے لڑائی کی تو ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں اور ان کے
ان کے عورتوں اور مالوں کو تقسیم کیا گیا اور ان کی اولاد کو مسلمانوں کے درمیان، مگر ان میں سے بعض وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ وَأَجْلَى رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمْ بَنُو قَيْنُقَاعَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ وَكُلُّ يَهُودٍ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو حضرت عبداللہ بن سلام کی قوم تھی، اس قوم کے یہودیوں کو اور بنو حارثہ کے یہودیوں کو اور ہر یہودی کو مدینہ سے جلا وطن کیا۔ اس روایت کا حاصل بھی ہے کہ بنو نذیر نے بھی عہد کی خلاف ورزی کی اور بنو قریظہ نے بھی عہد کی خلاف ورزی کی۔ ابتدا میں بنو نذیر نے عہد کی خلاف ورزی کی تو ان کے ساتھ معمولی سی جنگ ہوئی اور پھر یہ اپنے بستی سے خیبر کی طرف روانہ ہو گئے، ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ابتدا میں بنو قریظہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معاہدہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی جگہ پر باقی رکھا، اور بعد میں جب غزوہ احزاب پیش آیا تو انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی اور خفیہ طور پر کفار قریش کا انہوں نے ساتھ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے بعد پھر ان سے بھی معرکہ ہوا اور پھر ان کو بھی جلاوت، ان کے جو مرد ہوں ان کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو غلام بنایا گیا اور ان کے مال کو بھی لیا گیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے اور جتنے بھی یہودی تھے بنو قریظہ کے وہ قتل کر دیے گئے اور بنو نذیر کے وہ جلا وطن کیے گئے۔ اس کے علاوہ بنو قینقاع کے جو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوم ہے، ایسے ہی بنو حارثہ کے یہودی اور جتنے بھی یہودی تھے ان سب کو پھر مدینہ منورہ سے نکال دیا۔ یعنی ایک وقت آیا کہ جب مدینہ منورہ ان تمام یہودیوں سے بالکل پاک و صاف ہو گیا۔ باب ما جاء فی حکم ارض خیبر، یہ باب ارض خیبر کے حکم کے بیان میں۔ حدثنا هارون بن زيد ابن ابي الزرقاء حدثنا ابي حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن عمر قال احسبه عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اهل خیبر۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے قتال کیا، فغلب على الارض والنخل والجاهم الى قصرهم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور باغات پر غلبہ پایا اور انہوں نے پناہ لی اپنے محل کی۔ فصالحوه على ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی اس شرط پر کہ سونا، چاندی اور ہتھیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، اور جو ان کے اونٹ اٹھا لے اس کے بقدر سامان ان کا ہے، عَلَىٰ أَلَّا يَكْتُمُوا، اس شرط پر کہ نہ وہ کوئی چیز چھپائیں گے، وَلَا يُغَيِّرُوا شَيْئًا، اور نہ کچھ غائب کریں گے، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَ، اگر انہوں نے ایسا کیا تو نہ ان کے لیے کوئی ذمہ ہوگا اور نہ کوئی عہد۔ فَغَيَّبُوا مَسْكَنْ لِحُيِّ بْنِ أَخْطَبَ، انہوں نے حُيِّ ابن اخطب کے چمڑے کی تھیلی کو غائب کر دیا۔ وَقَدْ كَانَ قُتِلَ قَبْلَ خَيْبَرَ، اور حُيِّ ابن اخطب خیبر سے پہلے قتل کیا جا چکا تھا۔ كَانَ احْتَمَلَهُ مَعَهُ يَوْمَ بَنِي النَّضِيرِ حِينَ أُدْلِيَتِ النَّضِيرُ فِيهِ حُلِيُّهُمْ، اور حُيِّ ابن اخطب نے بنو نذیر جب جلا وطن کیے گئے تو وہ چمڑے کی تھیلی جس میں ان کا زیور تھا اس نے اٹھا لیا تھا۔ وقال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لسعیة أین مسک حُيِّ بن اخطب، راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعیہ سے کہ حُيِّ ابن اخطب کی تھیلی کہاں ہے؟ قال اذهبته الحروب والنفقات، وہ کہنے لگا کہ جنگ میں تباہ ہو گئی اور خرچ ہو گئی۔ فوجدوا المسک، پھر مسلمانوں نے اس تھیلی کو پا لیا۔ فقتل ابن ابی الحقیق، ابن ابی الحقیق کو قتل کر دیا گیا۔ وسبى نساءهم وذراريهم، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ واراد ان یجلیہم، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا۔
فقالوا یا محمد دعنا نعمل فی هذه الارض، کہنے لگے کہ اے محمد ہمیں اس زمین میں چھوڑ دیجئے، ان ہم کاشتکاری کریں گے. وَلَنَا الشَّطْرُ مَا بَدَا لَكَ وَلَكُمُ الشَّطْرُ، اور جو پیداوار ہوگی آدھی ہماری آدھی تمہاری. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُعْطِي كُلَّ امْرَأَةٍ مِّن نِّسَائِهِ 80 وسقا من تمر و20 وسقا من شعیر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں سے ہر بیوی کو 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے. خیبر کی جو زمین حاصل ہوئی اس باب کے تحت اس کا حکم بیان کیا. 7 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہاں خیبر کے اندر جو یہودی تھے، پہلے سے بھی وہاں یہودی رہتے تھے اور بنو نذیر بھی وہاں پر جلا وطن ہو گئے تھے، اور وہ گویا یہودیوں کی سازشوں کا مرکز تھا. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر حملہ کیا اور ان کا محاصرہ کر دیا، جس کو یہاں پر بیان کیا گیا. اب خیبر کی زمین کیسے حاصل ہوئی؟ یہ انوطن یعنی قہرن حاصل ہوئی یا صلحن حاصل ہوئی؟ اس کے بارے میں علماء کی 2 جماعتیں ہیں. امام شافعی، امام طحاوی وغیرہ فرماتے ہیں کہ بعض زمین صلحتن حاصل ہوئی اور بعض زمین انوطن یعنی قہرن حاصل ہوئی. ارض خیبر جو حاصل ہوئی اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیبر کی زمین حاصل ہوئی، آدھی زمین کو تو باقی رکھا تھا اور آدھی زمین کو تقسیم کیا تھا. اور آدھی زمین کو کس طرح تقسیم کیا تھا؟ ماقبل میں مجمع ابن جاریہ انصاری کی روایت گزر چکی ہے کہ اس موقع پر تقریباً 1500 مجاہدین کا لشکر تھا، جن میں سے 1200 پیدل تھے اور 300 سوار تھے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو ابتدا میں 36 حصوں میں تقسیم کیا تھا. 18 حصے اپنے اور اپنی ازواج مطہرات اور مصالح مسلمین کے لیے رکھے، اور آدھی یعنی 18 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم کیے. اور اس طرح تقسیم کیے کہ 18 میں ہر حصے میں گویا 100 حصے تھے، تو ایک ایک حصہ تو 1200 کو دیا، اور جو 300 پیدل تھے ان کو 2 حصے دی. تو اس طریقے سے 18 حصے ان لوگوں کے درمیان 1500 لوگوں کے درمیان تقسیم ہوئے. اب یہ جو خیبر کی زمین ہے، آیا یا زمین جو بھی حاصل ہوتی ہے، فتح ہوتی ہے، اس کا تقسیم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ امام شافعی علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ اس کا تقسیم کرنا ضروری، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ اس کو وقف کیا جائے گا، اس کی آمدنی کو مصالح مسلمین پر خرچ کیا جائے، اس زمین کو تقسیم نہیں کیا جائے. اور حنفیہ اور حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ امام کی رائے پر ہے. اگر امام چاہے اس زمین کو تقسیم کرنا تو تقسیم کر سکتا ہے، اور اگر اس زمین کو وقف کر کے اس کی آمدنی تقسیم کرنا چاہے تو ایسا بھی کر سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو زمینیں ان کو حاصل ہوئی اس کو وقف کرنا اور تقسیم نہ کرنا ثابت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں. تقسیم کرنا بھی ثابت ہے اور ایقاف یعنی وقف کرنا بھی ثابت ہے. تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل ہو، اس سے امام مالک یا حنفیہ یا حنفیہ یا حنابلہ کے مسئلہ کی تائید ہوتی ہے. امام شافعی جو کہتے ہیں کہ تقسیم ضروری ہے، تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. لیکن امام شافعی رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقسیم نہ کرنا یہ غانمین کی رضامندی سے تھا، اور جب مجاہدین کی رضامندی سے تھا تو گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمہ کے مسلک کے خلاف نہیں ہوگا. اب خیبر کی جو زمین تھی وہ زمین کیسی تھی؟ عشری تھی یا خرا تھی؟ اس کے بارے میں علماء نے ایک ضابطہ بیان کیا کہ جو زمین حاصل ہوتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ مفتوحہ ہو یا غیر مفتوحہ. اگر غیر مفتوحہ ہے یعنی لڑائی کی نوبت نہیں آئی بلکہ اس علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے،
جب سارے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ زمین میں مسلمان بھی ہوگی، تو اس کو فتح کرنے کی نوبت نہیں آئی. جیسے مدینہ کی زمین، بحرین کی زمین، یمن کی زمین، تو یہ تو عشری. اور اگر اس علاقے کو فتح کیا ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں، یا تو وہ فتح ہوا ہے صلح کے طور پر، یا فتح ہوا ہے لڑائی کے بعد، اس کو عنوتن کہا جائے گا. اگر وہ صلحتن فتح ہوا، جیسے نصارائے نجران، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا کہ تم 2000 جوڑے سالانہ دو، 2000 جوڑے، 1000 یعنی آدھے جو ہے سفر کے مہینے میں اور آدھے رجب کے مہینے میں. تو اب ان سے جس مال پر صلح ہوئی بس اسی کو خراج کہا جائے گا. جو مال طے ہوا ہے وہی مان لیا جائے گا، اس کے علاوہ مان نہیں دیا جائے گا، اور اس کو خراج کہا جائے گا. اور اگر وہ زمین انوطن حاصل ہوئی تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو اس کو مجاہدین میں تقسیم کیا ہوگا یا تقسیم نہیں کیا ہوگا. اگر تقسیم کیا ہوگا جیسا کہ خیبر کی آدھی زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی تو وہ تو عشری. اور جو آدھی تقسیم نہیں کی اور وہ انہی کو دے دی بٹائی کے اوپر جن کے پاس پہلے سے وہ چلی آ رہی تھی تو وہ خراجی. تو خیبر کی مکمل زمین نہ تو خراجی ہے کیونکہ جو تقسیم ہو گئی تھی صحابہ میں وہ عشری ہے، اور جو تقسیم نہیں ہوتی وہ خراجی ہے. اس روایت کے اندر بیان کیا کہ اہل خیبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقاتلہ کیا، چنانچہ فغلب علی الارض والنخل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور ان کے باغات وغیرہ پر غلبہ پایا، اور یہ لوگ ایک قلعے کے اندر بند ہو گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی کہ ہمارے پاس جو سونا ہے، چاندی ہے، ہتھیار ہے، وہ سب آپ کے لیے، اور جو اشیاء منقولہ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تم لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ. تو لہذا انہوں نے طے کیا کہ جتنا ہمارے پاس ہماری سواریاں یعنی ہمارے اونٹ اٹھا سکتے ہیں بس اتنا سامان ہم لے کر جائیں گے، لیکن اس کے لیے طے ہوا تھا کہ دیکھو کچھ نہ چھپاؤ گے اور نہ غائب کرو گے. اگر تم نے ایسا کیا کوئی چیز چھپائی کوئی غائب کی تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی عہد نہیں، کوئی معاہدہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں. انہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی. ایک تھیلی ہوئی ابن اخطب کی، یہ ہوئی ابن اخطب حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ ہے اور یہ بنو قریظہ کا سردار تھا. اور جب یہ سردار تھا تو سردار کے پاس لوگوں کے سونا چاندی وغیرہ ہوتا ہے تو تقریباً 10,000 دینار کے برابر سونا اس تھیلی کے اندر تھا. اور اس کے بارے میں لکھا ہوئی بھی ابن اخطب کے کہ وقد کان قتل قبل خیبر، خیبر کا واقعہ 7 ہجری میں ہوا اور یہ 7 ہجری سے پہلے قتل ہو گیا تھا. 5 ہجری کے اندر بنو قریظہ سے جو معرکہ ہوا اس میں اندر یہ مارا گیا ہوگا. اور بنو نذیر کی مدینہ سے جلا وطنی خیبر کی طرف 4 ہجری میں ہے. تو جب بنو نذیر مدینہ چھوڑ کر جانے لگے تو یہ تھیلی ہوئی بن اخطب کا ہاتھ لگ گئی. تو انہوں نے اس تھیلی کو چھپایا اور چھپانے والوں میں ابن ابی الحقیق بھی تھا. جب پتہ چل گیا کہ انہوں نے اس کو چھپایا تو اس کو قتل کرنے کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور پھر کیونکہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ارادہ کیا کہ اب تم یہاں نہیں رہو گے بلکہ یہاں سے جاؤ. تو اب انہوں نے کہا خیبر کی یہودیوں نے کہ آپ ہمیں یہیں پر چھوڑ دیجئے، ہم آپ کی زمین کے اندر کاشتکاری کریں گے، اب جو پیداوار ہوگی آدھی ہماری اور آدھی آپ کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا لیکن اس شرط پر کہ ہم جب چاہیں گے نکال دیں گے. ایسا نہیں کہ ہمیشہ کے لیے معاملہ اور معاہدہ ہو گیا بلکہ مسلمان جب چاہیں گے نکال دیں گے. چنانچہ اگلی روایت میں آ رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرا ارادہ ہے کہ تم کو نکال دوں کیونکہ حضور نے فرمایا تھا جب ہم چاہیں گے نکال دیں گے، لہٰذا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے نکلوں. تو اس طرح کی شرط حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی. اور اس سے جو پیداوار ہوتی تھی اس کے بارے میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ خرچ کے طور پر 80 وسق کھجور اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے. جو خیبر کی زمین سے پیداوار ہوتی تھی کیونکہ وہ مال فیض تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ازواج مطہرات میں سے ہر زوجہ کو 80 وسق تمر اور 20 وسق جو دیا کرتے تھے. آگے روایت آ رہی جس میں 100 وسق تمر کا ذکر ہے اور یہاں پر 80 وسق کا. اس کے بارے میں بظاہر
تعارض معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر تو جو ہے ایک تخمینہ اور ایک اندازہ بیان کیا کہ تقریباً 80، اور وہاں پر یقینی مقدار بیان کی. ایک جواب تو یہ، دوسرا جواب یہ کہ ہو سکتا ہے کسی سال پیداوار کی کمی کی وجہ سے 80 وسق تبردی ہو اور اگلے سال جو ہے پیداوار زیادہ ہونے کی وجہ سے 100 وسق دے دی ہو. تو اس طریقے سے روایات کے اندر تعارض نہیں.